اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ملک یونس نعیم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میری کئی بہنوں نے اور کئی بھائیوں نے مجھے واٹس ایپ پہ جو میسج کیے ہیں کہ یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کہاں رہتے ہیں، تو یہ بابا جی عرفان الحق صاحب جیلہ میں رہتے ہیں۔ ان کا جو ایڈریس ہے جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے وہ ٹالیاں والا نزد کالج، ڈگری کالج۔ آپ جب جیل میں پہنچو گے تو کسی سے بھی آپ کہو گے، رکشے والے سے یا کسی بندے سے پوچھو گے تو وہ بتا دے گا۔ یہ یاد رکھنا، ٹالیاں والا نزد ڈگری کالج، تو وہاں پہ ان کا ڈیرا ہے بابا جی عرفان الحق صاحب کا۔ اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی تھی جو آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہو، یقین مانو آپ جب وہاں پہ جاؤ گے، آپ دیکھو گے تو آپ خود کہو گے کہ واقعی ایسا ہے۔ بلکہ میں تو ایسے اس کو کہوں گا کہ جیسے وہ لوگوں کی خدمت کا انتظار رہتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، ان کا جو کھانے کا سسٹم ہے آپ وہی دیکھو گے تو آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ وہ کتنی عزت سے، کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے کھانا پیش کرتے ہیں۔ اور یقین مانیے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے خیال ہے خدمت، اس قسم کا لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی جیسے وہ لوگوں کے انتظار میں بندہ رہتا ہے کہ کوئی بندہ آئے میں اس کی خدمت کروں، اس کو کھانا کھلاؤں، اس کے معاملات پوچھوں، یعنی وہ اس قسم کے بندے ہیں۔ اور وہ ان کا پروگرام بھی چلتا رہا ہے، مجھے اب پروگرام کا نام تو یاد نہیں ہے، وہ پی ٹی وی ہوم پہ بھی آتے رہے ہیں اور بہت بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اور شخصیت ان کی جو ہے وہ آپ دیکھو گے تو آپ یقین مانو، آپ کہو گے کہ میں کسی شخص سے مل رہا ہوں۔ تو ان کی محفل میں جا کے روحانی سکون بہت ملتا ہے، بہت روحانی سکون ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ لوگ جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسی شخصیت ہے۔ اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کی دعائیں کے صدقے کئی معاملات لوگوں کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کرانا بھی سنت ہے، کرنا بھی سنت ہے، تو جائیں ان کے پاس اور انشاءاللہ آپ یاد کریں گے کہ کسی شخصیت کے پاس آئے تھے۔ اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے۔ تو مجھے تو ان سے ویسی محبت ہے، ان سے 3 4 5 بار ملاقات کر چکا ہوں۔ تو جن لوگوں نے پوچھا ہے میں ان کو بتا دیا۔ ابھی تو ان کے شاگردوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو ان کے قریب ہیں، جو انہوں نے جنہوں نے علم سیکھا ہے، جو ان کی بھی ویڈیوز آتی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیا کیجیے۔ لیکن یہ بارہا کہتا ہوں، میں کئی لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا را ان پڑھ لوگوں کے پاس مت جایا کریں، جو کامل ہے، جو شریعت کے پابند ہیں، ان لوگوں کے پاس جایا کریں۔ اس بندے کے پاس آپ جب جاؤ گے نا تو آپ دیکھو گے وہ کسی سے 1 روپیہ وصول نہیں کرتے۔ کوئی بندہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ کوئی بندے سے وہ روپیہ نہیں لیتے۔ کوئی اپنی خوشی سے دینا چاہے تو وہ بھی میرے خیال سے بڑی مشکل سے لیتے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کوئی بندہ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا۔ آپ صرف کھانا جب وہ دیتے ہیں وہ اتنی عزت سے دیتے ہیں کہ آپ گھر میں بھی ایسا نہیں کھاؤ گے، وہ اتنی عزت سے دیتے ہیں، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ اور لوگوں کے پاس بھی جاؤ تو آپ ایسا نظام بہرحال میں نے نہیں دیکھا، شاید ہوگا، چونکہ جو جہاں پہ میں گیا ہوں ان میں سے اس بندے کا جو خدمت کا سسٹم ہے وہ میں نے آج تک کسی اور بندے کے پاس جہاں پہ میں گیا ہوں کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ ہوں گے، یہ نہیں کہتا ہوں کئی ہوں گے، لیکن ان کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت پیارا سسٹم ہے۔ اور یہ بہت اچھے دوست تھے ان کے، بابا جی اشفاق احمد صاحب، پروفیسر اشفاق احمد صاحب جو اس دنیا میں چلے گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بھی دوست تھے، بہت پیاری شخصیت ہیں۔ تو ان کا پہلے جو ملنے کا ٹائم ہوتا تھا وہ 1 سے 3 بجے تک ہوتا تھا۔ اب تو کافی عرصہ ہوا میں نہیں گیا ہوں، تو وہاں پہ آپ جب جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ پہلے تو وہ خود ملتے تھے، تقریباً 100 مریض سے اوپر جو ہوتے تھے ان سے ملتے تھے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، لیکن 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک ان کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ٹوکن وغیرہ آپ کو مل جائے گا، تو ان سے ملاقات کیجیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ فیض یاب ہوں گے۔ آخر میں میری آپ تمام لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کہ اللہ کے 5 ٹائم کی حاضری ضرور دیا کیجیے۔ باقی دنیا کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس دنیا میں ہی رہ جانے، اور جو آخر میں چیز آنی ہے وہ 5 ٹائم کی حاضری کام آنی ہے۔ بہت شکریہ جی۔